بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے سلیبس کا سبق نمبر 8 جو کہ ایک ڈرامہ ہے لہو اور قالین، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک اور رف رجسٹر لے کر توجہ کے ساتھ کمپلیٹ لیکچر سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ تھوڑا سا مصنف کا تعارف جس طرح ہم دیکھتے ہوتے ہیں میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پھر لفظ لفظ پڑھ کے بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1914 میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ دلاور علی، لیکن ان کا جو قلمی نام ہے وہ مرزا ادیب ہے۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز 1936 میں کیا اور ان کی بہت ساری تصانیف ہے، اس میں اسپیشلی زیادہ تر ڈرامے ہیں، اور ان کی وفات 1999 میں یعنی 1999 میں ہوئی۔ تو مرزا ادیب کا اصل نام وہ دلاور علی ہے اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ قلمی نام سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو یہ لکھنے میں مشہور ہو گئے، قلم اپنا تعارفی نام جو یہ ہمیشہ لکھتے تھے وہ مرزا ادیب لکھتے تھے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول باٹی گیٹ سے انہوں نے میٹرک کرنے کے بعد 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کر لیا۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کی ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ معاونت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، کسی کی امداد کرنا۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ کر افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ انہوں نے 1935 میں رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ ادارت کا مطلب یہ ہوتا ہے مدیر، یعنی اس رسالے کو فائنلی نکالنے والا، اس کی ادارت کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا، اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی کا مطلب ہے ایک باب، یک کا مطلب یکم ہم کہتے ہیں نا، فارسی میں یک ایک کو کہتے ہیں۔ یک بابی یعنی ایک چیپٹر کے، یعنی ایک ہی کہانی پر مشتمل ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، اس میں مرزا ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے۔ یہ ایک محاورہ ہے، نبض شناس کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جس طرح ایک طبیب ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ نبض پکڑ کر مریض کے مرض تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح نبض شناس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائی کو یا پھیلتے ہوئے معاملات کو، معاشرے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق لکھ کر اس کا سدباب کرتے ہیں، اس کی روک تھام کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے، یعنی معاشرے میں پائی جانے والی چیزیں پھر ان کو ڈریس کر کے، یعنی ان کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کے لیے سبق کا انہوں نے سامان کیا ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ، مختصر اور برمحل ہوتے ہیں۔ برمحل کا مطلب ہوتا ہے برموقع، ٹھیک ہے، موقع کے مطابق۔ برجستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو برمحل ہوتے ہیں، برموقع ہوتے ہیں، دوسرے ان میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، دلچسپی ان میں موجود رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاری یا ناظر، ناظر کا مطلب یہاں پر کوئی بندے کا نام نہیں ہے بلکہ دیکھنے والا، نظر سے ناظر، دیکھنے والے کی دلچسپی شروع سے آخر تک برابر قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرزا ادیب جو ہیں یہ ایک کامیاب ڈرامہ نگار ہیں۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں، جو ہم نے یہاں پر تصانیف کے نام لکھے تھے تو وہ یہاں پر موجود ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پس پردہ اور شیشے کی دیوار۔ تو یہ آپ نے بیٹا ان کے MCQs کے طور پر
یہ یاد کرنے ہیں، ان کی تصانیف کے نام لکھنے بھی ہوتے ہیں، یاد بھی کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں سے بھی MCQs آتا ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے یا یہ جو تحریر ہے کس مصنف کی تحریر ہے۔ ان کے علاوہ صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا، آپ بیتی ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں۔ زندہ رہنے والی کتابیں کیونکہ مصنف تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جس نے تصنیف کی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، اس نے اپنی ایک مقررہ زندگی گزار کر اس جہان فانی سے چلے جانا ہوتا ہے، لیکن اس کی تحریریں، اس کا کام وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آج ہم پارٹ 1 9th کلاس کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا ڈرامے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لفظ ڈرامہ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کر کے دکھانا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ کر کے دکھانا، یعنی کہ ڈرامے میں کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اب جدید دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ ہر ایک چیز کو بند کر لیتی ہے، وہ کچھ کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور بے شمار ڈرامے آپ کے سامنے آج کل چلتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت کی نظر میں جو ہے وہ اس طرح ڈرامے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور کس طرح کے ڈرامے بنانا جائز ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ رہے گا۔ جو ناجائز ہیں وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہیں گے، جبکہ اصطلاح میں ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات، ٹھیک ہے؟ حرکات و سکنات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایکٹنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ ایکٹ کے ساتھ اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ اس پورے ڈرامے کو چلایا جاتا ہے۔ تو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے ایک ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے۔ مکالمے کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کا باہم مکالمہ، لیکن یہ کہ وہ روزمرہ زندگی کے حالات و واقعات کے مطابق ڈرامے ہوتے ہیں، اور ان کو کیمرے کی آنکھ بند کر لیتی ہے، وہ ایک ایکٹنگ پہ مشتمل ہوتا ہے ڈرامہ، اور پھر اس کو ایک فلم کی صورت میں بعد میں چلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈرامے کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی جو آپ کے سلیبس کا سبق لہو اور قالین ہے، اس میں بھی کچھ کردار ہیں اور ایک ڈرامائی اور مکالماتی یہ سبق آپ کا سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس میں 4 کردار ہوں گے، ایک بابا کے نام سے، ایک تجمل کے نام سے، اختر کے نام سے، رؤوف کے نام سے۔ تو جو بابا کا کردار ہے وہ اس میں ایک نوکر کا کردار ہوگا، تجمل ایک سرمایہ دار، ٹھیک ہے، بندہ ہوگا، اختر ایک مصور ہوگا، مفلس مصور یعنی غریب مصور، تصویریں بنانے والا، اور رؤوف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری۔ تو ان لوگوں پر مشتمل یہ ڈرامہ آپ کے سامنے جو ہے یہ آپ کے سلیبس میں موجود ہے۔ اس کا میں مختصر خلاصتاً جو ہے وہ اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، باقی اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی مشق اور اس کی پوری ریڈنگ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو یہ ڈرامہ لہو اور قالین جو ہے یہ 4 کرداروں پر مشتمل ہے، جس میں بابا ایک نوکر ہے، تجمل ایک سرمایہ دار ہے، اور رؤوف اس کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے، اور چوتھا اہم اور مرکزی اس کا جو کردار ہے وہ ایک مصور ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ پورے ڈرامے کا انحصار کیا گیا ہے۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی ہے، اس کا نام النشاط، النشاط بولیں گے، لام یہاں پر سائلنٹ ہے، النشاط جو ہے وہ اس کے بڑے بڑے کمرے ہیں، ان میں سے ایک کمرہ جو ہے وہ اختر کو اسٹوڈیو کے طور پر دیا گیا ہے، اور کمرے میں کے اندر کیا کچھ ہے ایک پورا سکیچ کھینچا گیا ہے، یعنی اس ڈرامے کے اندر کہ جس طرح ہم ایک گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہیں، کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں مختلف پڑی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو نہایت اعلیٰ قسم کا فرنیچر ہے، قالین ہے، صوفہ سیٹ ہیں، کرسیاں ہیں، اور اسی طرح مشہور مصوروں کی بنائی ہوئی اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ تصویریں وہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی طرح جو اس کا کوٹھی کا صحن ہے اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ بھی مزین ہیں طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں سے۔ تجمل حسین کی عمر کتنی ہے؟ 40 اور 45 سال کے درمیان، اور صحت بھی نہایت اچھی ہے۔ وہ ایک صبح کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ملازم بابا سے اختر کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ بابا جو ہے وہ تجمل حسین کو اختر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ باغ میں ٹہل رہے ہیں اور رات بھر ٹہلتے رہے ہیں۔ تجمل کہتا ہے کہ مصوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گم سم رہتے ہیں، اپنے خیالات کے اندر رہتے ہیں، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ اختر کو بلاتا ہے اور اختر کہتا ہے کہ میں نے جتنا کام آپ کے پاس کرنا تھا میں نے کر لیا ہے، میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں۔ جبکہ تجمل سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ اس کی اس بات کے اوپر بہت حیران ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اور اس سے مکالمہ شروع کرتا ہے، بحث و مباحثہ شروع کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختر
وہاں سے جانے کے لیے بضد ہوتا ہے، اور جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ آ کر اس کو اسی مکالمے کے درمیان ایک خبر دیتا ہے کہ تمہارا ایک جو مصور دوست جس کا نام نیازی ہے، آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، اور کسی نے پیغام بھی دیا، یعنی وہ اس طرح کی آ کر خبر سناتا ہے۔ اور یہ وہی ہوتا ہے جو کہ اختر کو جس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ نیازی نے خودکشی کر لی ہوگی، تو یہی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تمہارے دوست نیازی نے، جو تمہارا ایک دوست مصور دوست تھا تصویریں بنانے والا، اس نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس پر اختر کو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ مزید تجمل کے ساتھ جو ہے وہ الجھ پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایک قاتل ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک تنگ و تاریک مکان سے اٹھا کر لے کر آیا، اور میں نے تمہیں عالی شان اسٹوڈیو بنا کر دیا، تمہاری تصویریں بڑے بڑے ججوں کے گھروں میں، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ دیواروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور تم مجھے قاتل کہہ رہے ہو۔ تو اختر کہتا ہے کہ ہاں تم نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن اپنی جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے تم نے یہ کیا، اور تم نے اپنی شہرت اور واہ واہ کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، اور اس تصویر کو جس کو آج اول انعام دیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تصویر میرے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں تھی بلکہ میرے دوست نیازی کی، اور میں نے اس کو سپورٹ کیا۔ وہ کہتا ہے تم نے دھوکہ دیا، وہ کہتا ہے تم نے دھوکہ دیا۔ تو ان کا یہ مکالمہ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ ڈرامہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو مزید ریڈنگ کے ساتھ اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے۔ آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے مصنف کا تعارف اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سارا ریڈ کر دیا، اس کو لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے خود ریڈ کرنا ہے۔ اس کے آپ نے شارٹ کویسچنز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بنائے جاتے ہیں، اور ایم سی کیوز بنائے جاتے ہیں، اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم اس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔